الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اسلام دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے اور اس کی قدردانی بھی ہونی چاہیے، اور اس کی حفاظت کا سامان بھی ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس پر لوگوں کی نگاہیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے بہت سارے لوگ ہمارے سماج میں، معاشرے میں گھومتے پھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں چوکنا رہنے کی اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایمان تبھی بچے گا جب ہم ایمان کے لٹیروں سے واقف ہوں گے۔ تو پنجاب کی سرزمین میں جامعہ مظاہر علوم سہارنپور نے جو مکاتب قائم کیے ہیں اور مختلف علاقوں میں جگہ جگہ مکتبوں کا جال بچھایا ہے، ان سب کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ آج کی ہماری جو یہ بیٹھک ہے یہاں بیگو والا پنجاب میں، کپورتھلا میں، اس بیٹھک کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایمان کا مذاکرہ کر لیں، ایمان کے بارے میں ہم فکر مند اپنے آپ کو ظاہر کریں، اور پھر جو ایمان کی باتیں ہم سنیں ہم دور تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اللہ کا احسان ہے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے، یہ دوسرا احسان ہے۔ اللہ کے احسان کو ہم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کے احسانات کو گن نہیں سکتے۔ جس طرح بارش کے قطروں کو کوئی گن نہیں سکتا، اسی طرح اللہ کی نعمتوں کو بھی کوئی گن نہیں سکتا، اور جس طرح سمندر کے قطروں کو کوئی گن نہیں سکتا، اسی طرح اللہ کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، اور جس طرح درخت کے پتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ بھی ہم کو ملی ہوئی ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور دنیا کے جو پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، ساری دنیا کے لیے جن کو نبی بنا کر کے مبعوث کیا گیا، ایسے عظیم الشان نبی کے ہم غلام ہیں۔ تو اس پر بھی اللہ کا احسان ماننا چاہیے اور شکر گزاری بھی کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو علاقائی نبی بنا کر نہیں بھیجا، کسی ایک قوم کے لیے، مخصوص طبقے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، اور کسی ایک زمانے کے لیے، کسی ایک دور کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ کی نبوت عالمگیر نبوت ہے، آپ کی رسالت آفاقی رسالت ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سارے عالم کے لیے، ساری دنیا کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان مضامین میں آپ غور کریں تو ان میں تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے، صرف ایک قوم کے لیے رہبری نہیں ہے، صرف ایک زمانے کے لیے رہبری نہیں ہے، صرف ایک علاقے کے لیے اس میں رہنمائی موجود نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کے لیے ہدایات موجود ہیں،
اور ہر دور کے لیے رہنمائیاں موجود ہیں، اور پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے اس میں پیغام موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن وہ ایک قوم کے لیے بنائے گئے تھے، ایک قوم کے لیے ان کی نبوت تھی۔ ایک مخصوص قوم جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اس قوم بنی اسرائیل کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا تھا۔ تورات میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے، اس مضمون کے مخاطب بھی پوری دنیا کے لوگ نہیں ہیں۔ اس میں جو پیغام پیش کیا گیا ہے، وہ پیغام ساری دنیا کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس پیغام کے مخاطب انڈیا میں رہنے والے برہمن نہیں ہیں، اور انڈیا میں رہنے والے چھتری اس مضمون کے مخاطب نہیں ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی، آج جس کو بائبل کا نام دیتے ہیں، بائبل بولتے ہیں، نیو ٹیسٹامنٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ بھی بنی اسرائیل کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ پورے عالم کو مخاطب نہیں بنایا گیا، اور ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب نہیں بنایا گیا۔ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں رہنے والے تمام فرد بشر اس کے مخاطب نہیں ہیں، بلکہ اس کے مخاطب صرف بنی اسرائیل ہیں۔ چین کے باشندوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ امتیاز قرآن پاک کو حاصل ہے۔ تو قرآن جب اعلان کرتا ہے نبی کی نبوت کا اور نبی کی رسالت کا، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سارے عالم کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے ہے، اور سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک کوئی بھی رسول نہیں آ سکتا۔ اگر نبوت اور پیغمبری کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ دنیا میں سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ ہمارے نبی نے اپنے ارشاد مبارک میں یہ بات واضح کر دی ہے اور فرمایا کہ دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، خبردار خبردار ان سے بچ کے رہنا۔ نبی نے فرما دیا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری پیغمبر ہوں اور تم آخری امت ہو۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی دوسری امت نہیں، ساری دنیا کے انسان ہمارے نبی کی امت میں داخل ہیں۔ نبی اب نہ آئیں گے ذلی بروزی، برنگے سرخ یا برنگے فیروزی، نبوت کا دعویٰ کرے گا جو موذی، یہ ڈھونگ ہوں گے اس کے کمانے کے روزی۔ نہ ختم نبوت پہ ہو جس کا ایمان، وہ فاسق ہے فاجر مجسم ہے شیطان۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آپ کی اس پنجاب کی سرزمین پر ایک مرزا غلام قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آج اس کی جماعت چل پھر رہی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے، ایسی جماعت سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو بھی ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس جماعت کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کافر ہیں، تو کیوں کافر ہیں؟ اس کی وجہ ہم زیادہ نہیں جانتے، اگر کوئی پوچھنے لگے تو ہم بتا بھی نہیں سکتے، ہے کہ نہیں؟ بس اتنا جانتے ہیں کہ ہاں اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ کافر ہیں، یہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، اتنا کہتے ہیں بس۔ اب اگر کوئی سوال کر لے کہ یہ کافر کیوں ہے بھائی، آپ بتا نہیں پائیں گے۔ میں آپ کو چند باتیں بتا رہا ہوں، ذہن نشین کر لیجیے۔ یہ کافر اس لیے ہے کہ مرزا قادیانی کی نبوت کو مانتے ہیں، اور مرزا قادیانی کافر اس لیے ہے کہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ تو نبوت کا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے،
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تم نبوت کے مدعی کے بارے میں پوچھتے ہو، میں کہتا ہوں کہ جو شخص اس سے نبوت کی دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یعنی ختم نبوت ایسا بنیادی اور مرکزی اور اساسی مسئلہ ہے کہ اس میں ذرا شبہ بھی گوارا نہیں ہے، اس میں ذرا سے شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو فرمایا امام صاحب نے کہ اگر کوئی اس سے دلیل بھی طلب کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں کہا؟ وجہ یہ کہ اگر اس کی دلیل جھوٹی موٹی بھی تیرے سمجھ میں آ گئی تو گویا تو اس کو نبی مان لے گا، دلیل پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے تو اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، جو بھی رسالت کا علم بلند کرے گا وہ جھوٹا ہی ہوگا، چاہے اپنی جھوٹی نبوت پر جھوٹے 100 دلائل پیش کر دے۔ دلائل تو باطل لوگ بھی پیش کرتے ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ دلیل سچی بھی ہے یا جھوٹی ہے۔ تو ہمیں پورے یقین کے ساتھ، پورے اذعان کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ کسی بھی جھوٹی نبوت کو مسترد کر دینا ہے، غور کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس پر سوچنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، چاہے کتنا ہی وہ شریف اپنے آپ کو بنے اور کتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو ایمان والا بتائے اور کیسی ہی دلیلیں پیش کرے، اس کی دلیل سننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو پہلی وجہ کفر کی کیا ہے؟ دعوی نبوت۔ نبوت کا جو دعویٰ کرے گا آج کے زمانے میں وہ کافر ہوگا، اور کافر ہونے کی یہی دلیل اس کے لیے کافی ہوگی کہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور دوسری وجہ مرزا غلام قادیانی کے کافر ہونے کی یہ ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کا انکار کر دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں نا، قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، ان کے کوئی والد نہیں تھے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا مریم کے پیٹ سے پیدا کیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا کہ حضرت مریم کے پاس ایک توانا بشر کی شکل میں حضرت جبریل فرشتہ آئے۔ اللہ نے جبریل فرشتے کو بھیجا حضرت مریم کے پاس، چونکہ انسان کی شکل میں وہ آئے تھے، اس لیے حضرت مریم ڈرنے لگیں اور فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو کہاں سے آ گیا؟ میں اپنے رب کی پناہ میں آتی ہوں۔ گویا کہ بشر جو خیال کیا اس سے انہوں نے خوف محسوس کیا، کیونکہ یہ پاکیزہ عورت تھیں، عفیفہ تھیں، پاک دامن تھیں۔ حضرت مریم نے فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک، پھر کیا کہا فرشتے نے؟ جبریل فرشتے نے کہا میں تیرے رب کی طرف سے آیا ہوں، تو مجھے عام انسان مت سمجھ، مجھے انسانی گروہ میں سے کوئی انسان نہ سمجھ، انما انا رسول ربک، کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، فرشتہ ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں، اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے تیرے پاس۔ حضرت مریم نے کیا کہا؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے لڑکا ہوگا جب کہ آج تک
میں نے کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کی ہے، پاک دامن ہوں میں، اور نہ میرا کوئی شوہر ہے۔ تو دو ہی طریقے ہوتے ہیں عام طور پہ پیدائش کے، یا تو بدکاری کی گئی ہو اور یا پھر شوہر ہو، اور یہاں دونوں باتیں نہیں پائی جا رہی ہیں۔ تو حضرت جبریل فرشتے کی طرف سے جواب کیا ملا؟ کہ تیرے رب پر آسان ہے، تیرے رب پر آسان ہے۔ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ قال کذالک، اللہ کی قدرت کاملہ سے تجھے لڑکا پیدا ہوگا، اللہ کی قدرت کاملہ سے، بھلے ہی تو شوہر والی نہیں ہے اور تو پاک دامن ہے، لیکن اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، تجھے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے لڑکا عطا کرے گا۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس، اور یہ اس لیے ہے تاکہ اس کو پوری دنیا والوں کے لیے ایک نشان بنائے، قدرت کا نشان۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور پوری دنیا کے سامنے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کر کے دکھلا دیا کہ میں پابند نہیں ہوں کسی انسان کو پیدا کرنے کے لیے اس عادت کا اور اس دستور کا، میں اس دستور کو توڑ کر کے اپنی قدرت کاملہ سے انسان پیدا کر دیتا ہوں۔ جیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، وہاں تو باپ بھی نہیں اور ماں بھی نہیں، دونوں کے بغیر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ کی اس پیدائش کو سمجھانے کے لیے حضرت آدم کی مثال دی ہے اللہ نے، فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال تو آدم جیسی ہے، آدم جیسی ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، اللہ نے اتنا کہا ہو جا، بس ہو گئے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے۔ لہذا جو مسلمان ہیں ان کو کوئی شبہ نہیں ہوتا، ان کا ایمان ہے اس آیت کریمہ پر، پورے قرآن پر، تمام آیات پر، اور اس صراحت پر بھی کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اب مرزا قادیانی جو یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے باپ تھے، نعوذ باللہ، اس کہنے کی وجہ سے، اس نظریے کو اپنانے کی وجہ سے یہ کافر ہے، یہ اس کے کافر ہونے کی دوسری وجہ ہے۔ اپنی کتابوں میں مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے، کہتا ہے کہ یوسف نجار حضرت عیسیٰ کے باپ تھے، نعوذ باللہ، قرآن کے خلاف چل رہا ہے، قرآن کی آیت کے انکار کر رہا ہے، قرآن کی نص اور صراحت کا منکر ہو رہا ہے۔ نجار یوسف نجار کو باپ بتا رہا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے 4 بھائی تھے، حضرت عیسیٰ کی 2 بہنیں تھیں، نعوذ باللہ، جبکہ یہ اپنی ماں کے اکیلے تھے، نہ کوئی باپ، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی بہن، اور پھر بھی قرآن کریم پر بلڈوزر چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ یوسف نجار عیسیٰ کے باپ تھے۔ بتاؤ اللہ سے لڑائی کر رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن کے خلاف چل رہا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے تو وہ کافر ہے، قرآن کے خلاف چل رہا۔ ہمارا ایمان تو قرآن پر ہے، قرآن کے خلاف ہم چل نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہماری آج کی یہ گفتگو اور ہماری آج کی یہ نشست اسی لیے ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ باتیں تو بہت ساری کہنے کی ہیں، لیکن اس وقت میرے خیال سے اتنی ہی بات کافی ہوگی۔ پھر یار زندہ صحبت باقی۔